سیجیٹیریس، آپ کے لیے پیسہ جو ہے وہ مقصد نہیں، وسیلہ ہے، فریڈم کا وسیلہ، ٹریول کا وسیلہ، بڑی زندگی جینے کا وسیلہ۔ اور آپ سیجیٹیریس کبھی بھی لمٹس کے اندر نہیں سوچتے، آپ جب بھی سوچتے ہیں ایکسپینشن پہ سوچتے ہیں، بلکہ آپ ایکسپینشن پہ بہت زیادہ یقین بھی رکھتے ہیں، مگر جب آپ پر ایکسائٹمنٹ آف پلاننگ غالب آ جائے کہ آپ نے سوچ لیا کہ یہ میں نے کر کے رہنا ہے، تو فریڈم جو ہے وہ انسٹیبلٹی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ویڈیو ان سیجیٹیریس کے لیے ہے جو ارن نہیں، جو کہ وائزلی 2026 میں گرو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب آپ سیجیٹیریس اپنے ویژن کے ساتھ اپنے ڈسپلن کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ صرف فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتے، بلکہ آپ فائنینشلی فری بھی ہو جاتے ہیں، اور جو کہ آپ کی پرسنالٹی کا بہت ایک ہڈن اور ڈیپ میننگ ہے، بیکاز یو لو فریڈم، اور وہ فریڈم کسی بھی آسپیکٹ میں، اسپیشلی فائنینشیل آسپیکٹ میں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی وہ کون سی بیسٹ ونڈو ہے اور کون سا بیسٹ ٹائم ہے جو کہ آپ کے فائنینشیل آسپیکٹ کو بوسٹ دے سکتا ہے، اور کون سا وہ ڈینجرس یا سینسٹیو ٹائم ہے جہاں آپ نے اپنے اوپر پیشنس کو غالب رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے آپ کے منتھلی پلانر کی، کہ کس طرح کا آپ نے اپنے آپ کو منتھ وائز پلان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ ایکشن لسٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نصرت عین وتھ سمیہ چشتی۔ تو سب سے پہلے سیجیٹیریس میں بات کروں گی آپ کی فائنینشیل ریالٹی کی، کہ آپ کے لیے پیسہ کیا ہے۔ تو پیسہ جو ہے وہ آپ کے لیے سیکیورٹی نہیں سمجھتے آپ اس کو، بلکہ آپ اس کو ایکسپینشن، فریڈم اور ایکسپیرینس کی علامت سمجھتے ہو۔ آپ ایموشنلی آپٹمسٹک طبیعت کے ہو، اور فائنینشنلی آپ ایڈونچرس بھی ہو۔ اس لیے آپ کی جو پیسے کیا سفر ہے یا جرنی جو ہے وہ ویژن اور گروتھ جو ہے اس سے بنتی ہے۔ اور اگر میں آپ کے فائنینشیل ریالٹی کی بات کروں تو اس میں آپ کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز دونوں کو آپ کے سامنے لاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی اسٹرینتھس کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اسٹرینتھ ہے آپ کا، دیٹ از یور بگ ویژن مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے سیجیٹیریس آپ میں۔ آپ کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھتے، آپ کے لیے جو ہے لانگ ٹرم ایکسپینشن اور گلوبل ایکسپوجر اور بڑی بڑی اپرچونٹیز پر آپ ہمیشہ سے فوکس کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نیچرل رسک ٹیکنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ آپ فیئر کی بنیاد پر جو ہے ڈیسیژن نہیں لیتے، آپ ہمیشہ کیلکولیٹڈ موو چلتے ہیں، رسک لینے کی جو ہمت ہے وہ آپ رکھتے ہیں، خاص طور پر اپنی گروتھ کے لیے تو آپ کچھ بھی کر گزرتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا آسپیکٹ ہے، دیٹ از یور اپرچونٹی میگنیٹ ہیں آپ اپنے ٹریول، اپنی نیٹ ورکنگ اور اپنے نئے ایکسپیرینسز کے ذریعے جو ہے ان ایکسپیکٹڈ فائنینشیل ڈورز جو ہیں ان کو بھی کھول لیتے ہیں۔ آپ کی جو آپٹمسٹک ریکوری ہے یہ بھی بہت امیزنگ ہے۔ آپ کا لاس ہو بھی جائے تو آپ بڑی جلدی باؤنس بیک کر لیتے ہو، آپ ریگریٹ نہیں سمجھتے یا آپ اس کے لیے روتے پیٹتے نہیں رہتے، بلکہ آپ اپنی نیکسٹ موو پہ فوراً سے فوکس کر لیتے ہو۔ اور آپ کی جو اندر جو ملٹیپل انکم پوٹینشیل ہیں، وہ بھی پوٹینشیلز جو ہیں وہ بڑی امیزنگ ہیں، دوسروں سے بہت ہٹ کے ہیں۔ آپ ایک سورس پر ڈپینڈ نہیں کرتے ہو، آپ کا جو ہے فری لانسنگ اور آپ کا جو بزنس اسکل ہے یا آپ کا سائیڈ وینچرز جو ہیں، آپ نے ہر طرف اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ صرف ایک وینچر کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈلی کام نہیں کرتے۔ آپ جلدی سے دیکھتے ہیں، یہ تو تھیں آپ کی اسٹرینتھس، دیکھتے ہیں آپ کی ویکنیسز فائنینشلی کیا رہنے والی ہیں۔ تو امپلسو اسپینڈنگ جو ہے وہ آپ میں بہت زیادہ سیجیٹیریس دیکھی گئی ہے، آپ ایکسائٹمنٹ میں بہت اوور اسپینڈ کر لیتے ہیں، خاص طور پہ لائف سٹائل پہ، ٹریول پہ اور نیو آئیڈیاز پہ، تو آپ دھڑلے سے بہت سارا پیسہ اکٹھا ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس میں بھی چلے جاتے ہیں، کبھی ریسرچ کرتے ہیں اور کبھی تو بالکل بھی نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں۔ آپ اس سے زیادہ اپنے کانفیڈنس کو اوپر رکھتے ہیں۔ آپ کی ایوری تھنگ ول ورک آؤٹ والی سوچ جو ہے یہ آپ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے یہ رسک آپ کے لیے کبھی
کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ میں دیکھا گیا ہے کہ انکنسسٹنٹ جو پلاننگ ہے وہ بھی آپ کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آپ کا جو لانگ ٹرم ویژن ہے وہ اسٹرانگ تو ہے مگر ڈیلی بجٹنگ جو ہے اس میں آپ کافی ویک ہو. آپ لمبی پلاننگ کر سکتے ہو لیکن ڈیلی اس کو کٹ ڈاؤن کر کے کہ آج یہ کل وہ والا کام آپ میں کم دیکھا گیا ہے. کمٹمنٹ ایشوز بھی آپ میں ہیں بہت زیادہ. آپ کے لیے ایک انویسٹمنٹ یا بزنس پر کنسسٹنٹلی فوکس کرنا جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ آپ اکثر جو ہے میں نے بتایا کہ آپ کے لیے آپ کی فریڈم جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کافی اپنے آپ کو سپریس محسوس کرتے ہیں. فریڈم اوور سٹیبلٹی جو ہے یہ بھی آپ کے ہاں بہت پایا جاتا ہے. آپ سیکیورٹی اور روٹین جو ہے اس پہ اسٹرکٹلی فالو کرنا جو ہے وہ آپ کو بڑا بورنگ لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے میں پھنس گیا ہوں, جیسے کہ کسی ڈسپلن کو میں نے اگر فالو کر لیا تو بس میں تو گیا, جس سے آپ کی سیونگز جو ہیں وہ بھی کافی متاثر ہوتی ہیں کیونکہ کوئی کام آپ اس کو اتنی روٹین اور کنسسٹنسی سے کر نہیں پاتے. یہ تو تھے آپ کے فائنینشیل ریالٹی. اب بات کریں گے آپ کی ان بیسٹ ونڈوز کی کہ وہ کون سی رہنے والی ہیں 2026 میں تاکہ آپ اپنے آپ کو فائنینشلی سیکیور کر سکیں. تو سب سے پہلا جو گولڈن منتھ ہے سیجیٹیریس وہ آپ کے لیے مارچ کا رہنے والا ہے. 1 سے 31 مارچ کا جو ٹائم ہے وہ ایکسپینشن انرجی کا رہے گا, فائنینشیل لک کا رہے گا اور ایموشنل الائنمنٹ کا بھی رہے گا. جوپیٹر جو ہے وہ اس ٹائم پہ کینسر پہ ہوگا, اور اگر میں پلانٹری امپیکٹ کی بات کروں تو مارچ میں جوپیٹر جو ہے کینسر میں ہونے کی وجہ سے سیجیٹیریس آپ کے لیے یہ پاورفل بلیسنگ کا ٹائم رہنے والا ہے. اور یہ ریکلیس گروتھ نہیں بلکہ یہ گائیڈڈ ایکسپینشن کا مہینہ رہے گا مارچ کا جو ہے. اس مہینے میں آپ گرو کریں گے بٹ فرام ایموشنل وزڈم کے ساتھ. اور مارچ میں آپ کو کیا اسٹرانگ کرنا ہے سیجیٹیریس, تو فائنینشیل اپرچونیٹیز کو اسٹرانگ کرنا ہے, سپورٹیو پارٹنرشپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور فیملی بیکڈ ڈیسیژنس کو, اور لانگ ٹرم پلاننگ کلیئرٹی کو, اور انٹیوٹیو انویسٹمنٹ جو ہے ان کو آپ نے پہلے سے سینس کر لینا ہے. اور لک رینڈم نہیں ہوگا, الائنڈ ہوگا اس ٹائم پہ. اگر میں فائنینشیل ہائی لائٹس کی بات کروں تو مارچ بیسٹ ہے فار لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پلاننگ کے لیے, پراپرٹی یا ایسٹ کنسیڈریشن کے لیے, اور سیونگ سٹرکچر امپروو کرنے کے لیے, اور ٹرسٹڈ کولیبوریشن کے لیے, انکم ایکسپینشن آئیڈیا لانچ کرنے کے لیے. اور مارچ میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ گروتھ ود ایموشنل انٹیلیجنس ہو, ایگو نہیں ہو. اور مارچ میں کیا کرنا ضروری رہے گا سیجیٹیریس آپ کے لیے, گریٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ رکھیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیملی اینڈ کلوز سرکل جو ہے ان کی ایڈوائزز کو ضرور سنیے گا, اور اسٹیبل ایسٹ پر جو ہے وہ بھی آپ نے نظر رکھنی ہے, اور ایموشنل امپلس اور انٹیوشن میں آپ نے فرق جو ہے اس کو جانچنا اور سمجھنا ہے. ایکسپینشن کو اسٹرکچر کیجیے گا. مارچ کا مقصد جو ہے وہ فاؤنڈیشن بلڈ کرنا ہے آپ کے لیے. مارچ میں آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے سیجیٹیریس, اوور کانفیڈنس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری جنروسٹی جو آپ دکھاتے ہیں اس کو بھی کرٹیل کرنا ہے, ایموشنل اوور سپینڈنگ جو ہے اس پہ بھی آپ نے تھوڑا سا ہاتھ رکھنا ہے, اور ان ریئلسٹیکل پرومسز جو ہیں وہ بھی نہیں کرنے, اور کمفرٹ زون میں زیادہ ریلیکس بھی نہیں ہونا. جوپیٹر بے شک اسٹرانگ ہے یہاں پہ مگر ڈسپلن جو ہے وہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ رہے گی اس مہینے کے لیے. بیسٹ ونڈو جو ہے مارچ میں سیجیٹیریس آپ کے لیے رہنے والی ہے 8 سے 19 مارچ میں جو ہے پیک جوپیٹر سپورٹ ونڈو جو ہے وہ کھلے گی, اور میجر فائنینشیل سٹیپس جو ہیں آپ اسی دوران لیجیے گا. اور اس دوران آپ نے جو ہے سیجیٹیریس آپ نے اپنی گروتھ پہ ٹرسٹ کرنا ہے, اپنی انٹیوشن پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اب بات کرتے ہیں آپ کے سیکنڈ گولڈن منتھ کی جو کہ رہنے والا ہے اپریل 2026, 1 سے 30 اپریل. ایموشنل ویلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک ایکسپینشن اور پروٹیکٹیو گروتھ کا ٹائم رہے گا. اگر میں پلانٹری امپیکٹ کی بات کروں تو جوپیٹر اگین ان کینسر میں ہی ہوگا اس ٹائم میں, اور یہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہوگی جوپیٹر کی. سیجیٹیریس کے لیے یہ ایکسپینشن کا وقت رہنے والا ہے, اور یہ فاسٹ سکسیس نہیں ہوگی بلکہ یہ پروٹیکٹڈ پروگریشن کا مہینہ رہنے والا ہے. میسج آپ کے لیے سیجیٹیریس بڑا واضح رہے گا کہ ایکسپینڈ بٹ سیکیور یور بیس. اب اپریل میں سیجیٹیریس جو ہے وہ
کیا اسٹرانگ کر سکتے ہیں یا کیا اسٹرانگ ہوگا ان کے لیے. اسٹیبل فائنینشیل گروتھ رہے گی اور فیملی سپورٹڈ ڈیسیژن لے سکتے ہیں آپ. ایسٹ بلڈنگ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیجیے گا اور انٹیوٹیو منی مینجمنٹ کیجیے گا اور لانگ ٹرم سیکیورٹی پلاننگ اور گروتھ نظر آئے گی مگر اسٹیڈی انداز میں. ابرپٹ کچھ نہیں ہونے والا اس مہینے میں. فائنینشیل ہائی لائٹس جو ہیں وہ اس مہینے کے لیے بیسٹ رہیں گی کہ پراپرٹی ڈسکشن یا پلاننگ اور لانگ ٹرم سیونگ پلان سٹارٹ کریں. انویسٹمنٹ ڈائیورسیفائی کریں اور پارٹنرشپ ٹرسٹ بلڈ کیجیے گا اور پیسو انکم سٹرکچر کیجیے گا. فوکس کیا کرنا ہے اس مہینے آپ نے؟ سیکیورٹی ود ایکسپینشن، ایموشنل ریئیکشن نہیں. اپریل میں کیا کرنا ہے سیجیٹیریس، کیا کرنا ضروری رہے گا؟ تو فائنینشیل پیپر ورک آرگنائز کیجیے گا، فیوچر پلاننگ لکھ کر کلیئر کیجیے گا، سپورٹیو لوگوں کے ساتھ اسٹریٹجی یا اپنی پلاننگ کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. کمفرٹ زون سے باہر مگر کیلکولیٹڈ قدم کو ضرور اٹھانا ہے آپ نے اور گریٹیٹیوڈ کو بھی مینٹین رکھنا ہے. اپریل کا مقصد رش کرنا نہیں بلکہ اپریل کا مطلب جو ہے وہ آپ کو اسٹرانگ بیس کریٹ کرنا ہے. اپریل میں کیا اوائڈ کرنا ہے؟ اوور پرومسنگ کو اوائڈ کرنا ہے، کسی کو غیر ضروری ادھار یا قرض نہیں دینا، ایموشنل جنروسٹی نہیں کرنی، ان ریئلسٹک ایکسپینشن نہیں کرنی اور لیزینس ڈیو ٹو کمفرٹ زون نہیں کرنا. جوپیٹر بہت اسٹرانگ رہے گا مگر باؤنڈریز جو ہیں سیجیٹیریس آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. بیسٹ ونڈو جو ہے سیجیٹیریس آپ کے لیے کیا رہنے والی ہے اپریل میں؟ 10 سے 22 آف اپریل جو ہے یہ پیک جوپیٹر اسٹیبلٹی ونڈو کھولے گا آپ کے لیے اور میجر اسٹرکچر سٹیپس جو ہیں آپ کو اسی دوران لینے چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا تھرڈ گولڈن منتھ کون سا رہنے والا ہے اینڈ دیٹ از دسمبر 2026. تو 1 سے 31 دسمبر جو ہے وہ پرسنل پاور کا، ویزیبلٹی کا اور بولڈ فائنینشیل مووز کا ٹائم رہنے والا ہے. اور اگر میں پلانٹری امپیکٹ کی بات کروں تو دسمبر میں سن جو ہے وہ سیجیٹیریس میں ہوگا اور سیجیٹیریس آپ کا سولر ریٹرن پاور فیز جو ہے یہ رہنے والا ہے اور یہ ہڈن گروتھ نہیں ہے بلکہ یہ ویزیبل مومنٹم کا مہینہ رہے گا آپ کے لیے. میسیج اس ٹائم پہ سیجیٹیریس آپ کے لیے رہنے والا ہے شائن اینڈ کلیم یور ایکسپینشن. دسمبر میں آپ نے سیجیٹیریس کیا اسٹرانگ کرنا ہے؟ کانفیڈنس ان ڈیسیژن، فائنینشیل ویزیبلٹی، لیڈرشپ پریزنس اور بولڈ اناؤنسمنٹس اور نیو فائنینشیل سائیکل انیشیٹ کرنا ہے اور انرجی ہائی ہوگی. ڈائریکشن جو ہے اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس ٹائم پہ. اب میں بات کروں گی آپ کے فائنینشیل ہائی لائٹس جو ہیں دسمبر میں کیا رہیں گے. تو بیسٹ رہے گا دسمبر فور نیو بزنس لانچ، انکم انکریز نیگوسیشن کے لیے، برانڈ ویزیبلٹی کے لیے اور بولڈ انویسٹمنٹ ڈیسیژنس کے لیے، لانگ ٹرم فائنینشیل گول سیٹ کے لیے. فوکس آپ نے اس مہینے کیا کرنا ہے اس ٹائم کے لیے؟ تو کانفیڈنس ود کلیئرٹی ناٹ ود ایگو. دسمبر میں آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے؟ اوور اسپینڈنگ کو اوائڈ کرنا ہے، امپلسو کمٹمنٹ کو اوائڈ کرنا ہے، ایگو بیسڈ ڈیسیژنس کو، ان ریئلسٹک پرومسز کو اور اسکیٹرڈ فوکس کو کنٹرول کرنا ہے. اور سن اسٹرانگ ہے مگر الائنمنٹ بھی بہت ضروری رہے گی اس ٹائم پہ. بیسٹ ونڈو دسمبر میں رہنے والی ہے 5 سے 8 آف دسمبر کی. پیک سولر پاور ونڈو رہے گی آپ کے لیے. میجر اناؤنسمنٹس اور لانچ جو ہے وہ اسی ٹائم پہ کیجیے گا. یہ تو تھے آپ کے گولڈن منتھس. اب بات کرتے ہیں آپ کے سینسٹیو ٹائم کی، اس وقت کی جس ٹائم کو آپ نے بہت احتیاط اور پیشنس سے گزارنا ہے. تو پہلا ڈینجرس منتھ جو ہے وہ آپ کے لیے رہنے والا ہے اگست 2026 کا. 1 سے 31 آف اگست جو ہے وہ ایموشنل فائنینشیل پریشر کا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ریئیکٹیو ڈیسیژن کا، کیونکہ مارس جو ہے اس ٹائم پہ کینسر میں ہوگا. اب دیکھتے ہیں پلانٹری امپیکٹ کو. تو اگست میں مارس جو ہے وہ کینسر میں ہونے کی وجہ سے سیجیٹیریس کی انرجی جو ہے وہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں رہنے والی. مارس ایکشن چاہتا ہے اور کینسر ایموشن سے آپریٹ کرتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایکشن ایموشنلی چینج ہو سکتا ہے. سیجیٹیریس عام طور پہ آپ لاجک پلس آپٹمزم سے موو کرتے ہیں مگر اس مہینے ری ایکٹیو انسٹنکٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں اور یہ کانفیڈنس کا نہیں
اموشنل ٹریگر کا مہینہ رہے گا۔ اگست کیوں آپ کے لیے ڈینجرس ہے؟ اگست جو ہے وہ آپ کے لیے ایموشن ورسز ایکسپینشن کا امتحان دینے والا ہے۔ فائنینشیل ڈیسیژن جو ہیں وہ موڈ پر بیس ہو سکتے ہیں، فیملی پریشر میں منی کمٹمنٹ آ سکتی ہے، اور گلٹ بیس اسپینڈنگ بھی آپ اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں۔ سڈن پروٹیکٹیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس مہینے میں، اور پاسٹ انسیکیورٹی جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خطرہ لاؤڈ نہیں ہوگا مگر ایموشنل ضرور ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ممکنہ مالی خطرات جو ہیں وہ سیجیٹیریس آپ اس مہینے میں کیا فیس کر سکتے ہو۔ ایموشنل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، فیملی لون یا فائنینشیل سپورٹ وداؤٹ کلیئرٹی ہو سکتی ہے، ڈیفینسو بزنس ڈیسیژن آپ لے سکتے ہو، سیونگ کو جو ہے وہ آپ ٹچ کر سکتے ہو یا ضائع کر سکتے ہو، سیکیورٹی کے نام پر رانگ ایسٹ پرچیز بھی کر سکتے ہو۔ سیجیٹیریس آپ یہاں لاس نہیں بلکہ کلیئرٹی لوز کر سکتے ہیں۔ اگست میں آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے سیجیٹیریس؟ تو موڈ بیس اسپینڈنگ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ایموشنل پرومسز کو، فیملی پریشر میں کوئی بڑا ڈیسیژن آپ نے نہیں لینا، اور پیسیو اگریسو فائنینشیل ری ایکشن نہیں دینا، اور سڈن ری لوکیشن یا پراپرٹی کو امپلسیولی آپ نے بائی بالکل بھی نہیں کرنا۔ پروٹیکشن اسٹریٹجی کی اگر میں بات کروں تو بڑے ڈیسیژنس کو آپ نے 48 to 72 آورس کے لیے ڈیلے یا پاز والے رول پہ رکھنا ہے۔ ایموشنل اور پریکٹیکل نیڈ میں آپ نے فرق جاننا ہے، اور ریٹن ایگریمنٹ کے بغیر کوئی بھی کمٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی۔ سیونگ اکاؤنٹ کو آپ نے شیلڈ کرنا ہے اور ٹرسٹڈ ایڈوائزر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ مارس ایکشن دے گا مگر ڈائریکشن آپ نے خود چوز کرنی ہے۔ سیجیٹیریس میسج آپ کے لیے یہ رہنے والا ہے، اگست 2026 جو ہے وہ سیجیٹیریس جو ہے وہ آپ کو احساس دلائے گا فائنینشیل سگنلز کا، لیکن آپ نے ایک چیز کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ ٹائم آپ کے ٹیسٹ کا ہے، آپ کے ایموشنل ٹیسٹ کا بھی ہے، تو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں یا آپ رسپونڈ کرتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر پیشنس اور گراؤنڈنگ کے ساتھ آپ نے موو کیا تو اگست جو ہے وہ ایموشنل میچورٹی میں بدل جائے گا، اور اگر امپلسیو ہوئے تو فائنینشیل انسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سیکنڈ ڈینجرس منتھ جو ہے سیجیٹیریس آپ کے لیے رہے گا سپٹمبر 2026، 1 سے 30 سپٹمبر۔ ایموشنل امپلسز اور فائنینشیل اوور ریچ کا ٹائم ہے۔ اگین مارس جو ہے وہ کینسر میں ہونے کی وجہ سے کافی آپ کے لیے پرابلمیٹو رہ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پلانٹری امپیکٹ، تو سپٹمبر میں مارس کافی ویک ہوگا کینسر میں ہونے کی وجہ سے، اور سیجیٹیریس کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایموشنلی چارجڈ ایکشن کا رہنے والا ہے۔ مارس ارج دیتا ہے اور کینسر احساسات کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے، تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیچرل آپٹمزم جو ہے سیجیٹیریس کا جو ہے وہ ایڈونچرس انرجی کانفلکٹ کریٹ کرتا ہے، اور سپٹمبر جو ہے وہ ریکلیس گروتھ کا نہیں بلکہ ری ایکٹیو مووز کا مہینہ رہنے والا ہے۔ سپٹمبر آپ کے لیے کیوں خطرناک ہے سیجیٹیریس؟ تو یہ مہینہ آپ کے لیے ایموشنل ورسز ایکسپینشن کا مہینہ یا اس کے درمیان میں جنگ کا مہینہ رہے گا۔ آپ احساسات کی بنیاد پر لارج فائنینشیل سٹیپس لے سکتے ہیں، اور پروٹیکٹیو انسٹنکٹ میں اوور سپینڈنگ یا ایسڈ گریب بھی ہو سکتا ہے۔ امپیشنس کے باعث آپ جو ہیں کوئی ریش ڈیل کر سکتے ہیں، کوئی نقصان کر سکتے ہیں، پاسٹ انسیکیورٹی یا ریگریٹ ایکٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خطرہ جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوگا، ٹینشن کہیں اندر ہوگی، باہر سے سرفس پہ آپ کام نظر آئیں گے۔ ممکنہ مالی خطرات جو ہیں وہ کیا فیس کر سکتے ہو؟ ایموشنل انویسٹمنٹ یا امپلسیو پراپرٹی میں آپ خرید سکتے ہو۔ سیونگ اور غیر ضروری اخراجات جو ہیں، سیونگ کم ہو سکتی ہیں اور غیر ضروری اخراجات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ ری ایکٹیو بزنس ڈیسیژنز آپ لے سکتے ہیں، اور اوور کمٹمنٹ انڈر پریشر کی جا سکتی ہیں، اور شارٹ ٹرم سیکیورٹی پر لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ کمپرومائز بھی آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس آپ
لاس نہیں, یہاں کلیئرٹی اور پیشنس جو ہے اس کو کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں. سپٹمبر میں سیجیٹیریس آپ نے کیا اوائڈ کرنا ہے؟ امپلسو فائنینشیل سٹیپس اوائڈ کرنے ہیں, موڈ بیس اسپینڈنگ اوائڈ کرنی ہے, پریشر میں پرومسز کو اوائڈ کرنا ہے, اور اموشنل جو ہے بارگیننگ جو ہے اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے. انویریفائڈ جو ہے وہ آپ نے اپرچونٹیز میں بالکل بھی جمپ نہیں کرنا. اب دیکھتے ہیں آپ کی پروٹیکشن اسٹریٹجی کیا رہے گی. ہر بڑے ڈیسیژن سے پہلے آپ نے پاز کرنا ہے اور ریویو کرنا ہے. ایموشنل اور پریکٹیکل نیڈ جو ہیں ان کو کلیئرلی آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے, اور ریٹن کنفرمیشن کے بغیر کوئی بھی کمٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی. سیونگز اور ایمرجنسی فنڈز جو ہیں ان کو ان ٹچ رکھنا ہے آپ نے, اور مارس ارج ضرور دے گا, مگر گراؤنڈنگ اور انالیسس سے آپ اپنے آپ کو سیف بھی رکھ سکتے ہیں. اب جلدی سے دیکھتے ہیں آپ کا منتھلی ایکشن پلان جو ہے وہ کیسا رہنا چاہیے. مارچ کیونکہ آپ کا گولڈن منتھ رہنے والا ہے 2026 میں, تو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو آپ نے فائنلائز کرنا ہے, اور ٹرسٹڈ کلیبریشن, ایسٹ بیس کلیبریشن ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اپریل 2026 جو ہے اگین دس از یور گولڈن منتھ, تو پراپرٹی سیونگ جو ہیں ان کو سٹرکچر کرنا ہے, اور پیسو انکم لانگ ٹرم ایکسپینشن سٹیپس جو ہیں آپ نے اس مہینے میں لینے ہیں. مئی 2026 ڈیلی ایکسپنسز کو آپ نے ٹریک کرنا ہے, اور غیر ضروری اسپینڈنگ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے مئی میں, اور بجٹ جو ہے اس کو ذرا ٹائٹ کرنا ہے. جون 2026 کی اگر میں بات کروں تو پیشنس کو آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے, اور میجر انویسٹمنٹ کو ڈیلے کرنا ہے, اور ایڈوائزر جو ہے اس کو کنسلٹ بھی کرنا ہے. جولائی 2026 میں آپ نے انکم فلو کو ایویلیویٹ کرنا ہے, اور فیوچر پلاننگ اور نیٹ ورکنگ کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اگست 2026 ڈینجرس اور سینسٹیو مہینہ آپ کے لیے, تو اموشنل ڈیسیژنس جو ہیں ان کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے, پاز پلس ریویو میں رکھنا ہے. سیونگ جو ہیں ان کو آپ نے ان ٹچ رکھنا ہے. سپٹمبر از اگین سینسٹیو ٹائم, تو موڈ بیسڈ انویسٹمنٹ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, امپلسو پرومسز کو بھی اوائڈ کرنا ہے, اور کمٹمنٹس کلیئرلی آپ نے لکھنی ہیں. اکتوبر 2026 جو ہے اپرچونٹیز جو ہیں آپ نے ان کو اس ٹائم پہ اسیس کرنا ہے, اور کیریئر ویزیبلٹی کو بڑھانا ہے. بولڈ پلس کیلکولیٹڈ سٹیپس جو ہیں ان کو لینا ہے. نومبر 2026 کا ٹائم جو ہے ایئر اینڈ ریویو کرنا ہے, کلیبریشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اور مومنٹم کو مینٹین کرنا ہے. دسمبر 2026 جو ہے گولڈن منتھ ہے آپ کے لیے, تو ایئرلی گولز کو فائنلائز کرنا ہے, نیٹ ورکنگ کو میکسیمائز کرنا ہے, اور 2027 کا پلان جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے. جلدی سے دیکھتے ہیں آپ کا امیجیٹ ایکشن لسٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اگر میں آج کی بات کروں سیجیٹیریس, تو کرنٹ فائنینشیل سنیپ شاٹ جو ہے آپ کو لینا چاہیے, اور امپلسو اسپینڈنگ کو آج سے ہی روکنا چاہیے, اور ایمرجنسی فنڈس جو ہیں ان کو آج ہی چیک کرنا چاہیے. اور اگر میں اس ہفتے کی بات کروں تو بجٹ اور انکم ریویو جو ہے اس ہفتے آپ نے لکھنا ہے, اپرچونٹیز جو ہیں ان کو ریسرچ پہ ڈالنا ہے, اور ٹرسٹڈ ایڈوائس جو ہے وہ بھی لینی ہے. اور اگر میں اس مہینے کی بات کروں تو آپ نے میجر فائنینشیل سٹیپس جو ہیں ان کو اس مہینے پلان کرنا ہے. سیونگ اور لانگ ٹرم پلان کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا ہے. کیریئر اور بزنس ویزیبلٹی کو ایکسپینشن دینی ہے. سیجیٹیریس 2026 آپ کے لیے صرف اپرچونٹیز کا سال نہیں ہے, یہ فائنینشیل کلیئرٹی, سیلف ماسٹری اور سسٹینیبل گروتھ کا بھی سال رہنے والا ہے. جب آپ آپٹمزم اور ویژن کو ڈسپلن اور اسٹریٹجی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہر ایکشن جو ہے وہ ایک ڈیسیژن میں بدل جاتا ہے, اور ایک ڈیسیژن جو ہے وہ چانس نہیں بلکہ پاورفل فائنینشیل ایکسپینشن بن جاتا ہے. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک اور پاورفل ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اسٹے ہیپی, اسٹے پاورفل.